اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا سے ایک بہن نے سوال کیا ہے، کیا مخصوص حالت میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، اس کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میری بہن سے یہ گزارش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے مگر پاکی کی حالت میں، سوائے پاکی کی حالت میں۔ تو پاکیزگی دو اعتبار سے ہوتی ہے، ایک تو عقیدے کا پاک ہونا، اور ایک تو ظاہری اور جسمانی جو طہارت ہے وہ پاک ہونا۔ جیسے بے وضو ہے، بے غسلہ ہے، حیض و نفاس کی حالت میں ہے یا جنبی ہے، اس صورت میں قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو کافر ہے وہ پاک نہیں ہے، اس لیے وہ بھی قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ اور تیسرے نمبر پہ کہ جی کہتے ہیں غلاف اور پہن کے ہم دستانے پہن کے قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دستانے جسم کے تابع ہوں گے، جیسے لباس جسم کے اوپر ہے تو لباس پہن کر آپ اگر کوئی نماز پڑھیں اور جسم کا پاک ہو، لباس کے اوپر کوئی گندگی ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے جسم تو پاک ہے لیکن لباس ناپاک ہے، تو ناپاکی کا جو اطلاق ہے گویا کہ اس طرح ہے جیسے جسم کا ناپاک ہونا ہے۔ تو اسی طرح ہاں، وہ رومال یا کوئی ایسا کپڑا جو آپ کے تابع نہ ہو، آپ کے ہاتھ میں کوئی اور آپ نے لے کے اس کو چھوا تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ دستانے آپ کے ہاتھ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور یہ آپ کے جسم کے تابع ہو گئے، اس صورت میں قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ اور جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے تو یہاں حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ نہیں سکتے ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں، جنبی کی حالت میں۔ اس میں سب کا تقریباً اتفاق ہے اور تمام ائمہ اور سب اس پہ متفق ہیں۔ تو جیسے جنبی نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، تو اسی طرح یہ حدث اکبر ہے، یعنی کہ بہت بڑا جو ہے حدث ہے۔ تو اس صورت میں آپ قرآن پاک اور نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، ناپاکی کی حالت ہے۔ اور جو حیض و نفاس ہے یہ بھی حدث اکبر ہے، اس میں بھی نماز نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس میں بھی آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، اگر اس صورت میں آپ پڑھنا ہے کہ آپ کو بھول جانے کا ڈر ہے یا آپ نے تلاوت کرنی ہے، کوئی ضروری ہے، ایمرجنسی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو توڑ توڑ کر آپ کر سکتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اور اس طرح الگ الگ لفظ کر کے، الگ الگ حرف کر کے توڑ کی صورت میں آپ تلاوت کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ قرآن پاک رنگ کی صورت میں اور جس سے پورا مطلب واضح ہو جائے اور ایک جملہ بن جائے، ایک آیت بن جائے، تو اس صورت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے فقہائے کرام نے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک پڑھنا اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک پڑھنا ہے تو پھر احکامات کی پیروی کرنا یہ بھی اللہ کی رضا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے محبوب کا حکم ہے، اور اس کو ماننا بھی اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اگر خوشنودی کے لیے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، تو پھر اللہ کی رضا کے لیے اس حالت میں نہ پڑھنا یہ بھی اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہمارا اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنا کہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے باتیں کر کے اللہ کو ہم ناراض کر دیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں ناپاکی کی حالت میں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کو دعوت دینے والی بات ہے، تو کہیں گناہ گار نہ ہو جائے۔ تو اس لیے احتیاط یہی برتی جائے، قرآن پاک ناپاکی کی حالت میں اور مخصوص ایام میں تلاوت نہ کیا جائے۔ اگر تلاوت کرنا ضروری بھی ہے تو پھر اس کا دوسرا حل توڑ توڑ کے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔